پوری کائنات ایک مرکزی نقطہ رکھتی ہے. اس مرکزی نقطے کو نقطہ وحدانی بھی کہا جاتا ہے. اسی نقطے کی گہرائیوں میں روشنیوں کے سوت یا روشنیوں کے ذخیرے چھپے ہوئے ہیں. اسی نقطہ وحدانی میں روشنیاں جوش کھاتی اور بنتی رہتی ہیں. ان ہی ابلتی روشنیوں سے کائنات کے اندر ہر لمحہ تغیر واقع ہوتا رہتا ہے. اسی تغیر سے ستاروں اور سیاروں کے لاشمار نظام تعمیر ہوتے رہتے ہیں. جتنی تعداد متغیر ہوتی ہے اتنی تعداد میں لاشمار ستارے اور سیارے ٹوٹتے مٹتے اور فنا ہوتے رہتے ہیں. ٹوٹنے والے ستارے سیارے قائم رہنے والے ستاروں کے لیے اسٹور کا کام کرتے ہیں. ٹوٹنے والے ستارے قائم رہنے والے سیاروں کے لیے اسٹور کا کام کرتے ہیں. ایک طرف نقطہ وحدانی سے ابلنے والی روشنیاں ستاروں اور سیاروں کی تخلیق کرتی ہیں. دوسری طرف نقطہ وحدانی سے نکلنے والی روشنیاں ایسے ستارے بناتی ہیں جو پورے سیاروں پر مشتمل ہوتی ہیں. اور غیر مستقل سیاروں کے ٹوٹنے سے مستقل سیارے فیڈ ہوتے رہتے ہیں. یہی وہ روشنیاں ہیں جس سے کائنات کو وسعت ملتی رہتی ہے اور کائنات نئی طرزوں میں پھیلتی رہتی ہے. اور کائنات کے نقوش یا طرزوں میں ایسی وسعت پیدا ہوتی رہتی ہے جس وسعت کے اوپر کائنات کی تمام نوعیں اور نوعوں کے تمام افراد متعلق ہیں. قانون قدرت کے مطابق روشنیوں کی ان حرکات کے دو رخ ہیں. ایک رخ روشنیوں کے گہرائیوں میں سمٹنے اور ہجوم کرنے پر مبنی ہے اور دوسرا رخ روشنی کے پھیلنے پر مشتمل ہے. گہرائیوں میں سمٹنا مخفی حرکات ہے اور روشنیوں کا پھیلنا اور منتشر ہونا مثبت حرکات ہے. حرکت کی یہی دو حالتیں کشش اور گریز ہیں. تمام کائنات میں کشش اور گریز کروڑ حلقے پائے جاتے ہیں. ان حلقوں میں ہر حلقہ ایک مرکزیت رکھتا ہے. تمام حلقوں کی مرکزی حرکتیں نقطہ وحدانی کی طرف رہتی ہیں. یعنی نقطہ وحدانی سے حلقوں کی مرکزیتوں میں نور کی شعاعوں کا ایک سلسلہ ازل سے ابد تک قائم ہے. ساری کائنات کشش اور گریز کے کلیے پر قائم ہے. یہ کشش اور گریز اسی وقت ممکن ہے جب کشش کا گریز کی جانب اور گریز کا کشش کی طرف مائل ہونے میں کوئی ہستی موجود ہو. پوری کائنات ایک ہستی کے گرد گھوم رہی ہے اور یہ ہستی کائنات کے لیے ایک ایسا مرکزی نقطہ ہے جس مرکز سے کائنات نزول کر رہی ہے اور نزول کرنے کے بعد کائنات اس نقطے میں جذب ہونے، اس نقطے سے ملنے اور اس نقطے سے قربت حاصل کرنے کے لیے خود سے گریز کرتی ہے. ہم جب کائنات کی حرکت کا تذکرہ کرتے ہیں تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک ایسی حرکت مرکزی نقطے سے شروع ہوتی ہے اور اسی مرکزی نقطے پر ختم ہو جاتی ہے. ساری کائنات روشنیوں کے اوپر سفر کر رہی ہے. کائنات ایک ایسی روشنی ہے جو روشنی کی لہروں پر نزول اور صعود کے ساتھ حرکت میں ہے. مرکزی نقطہ ایک ایسا نقطہ ہے جو تجلیات انوار روشنیوں سے معمور ہے. یہی نقطہ جس کے اندر روشنیاں جوش کھاتی ابلتی رہتی ہیں. ابلنے کے بعد جو حرکت پیدا ہوتی ہے، ابلنے کے بعد روشنیوں کا بکھرنا ہی کائنات ہے. روشنی کے بکھرنے سے کائنات کے اندر ہر لمحہ لاشمار نظام تعمیر ہوتے رہتے ہیں. اس کی مثال یوں ہے کہ ایک تالاب ہے، تالاب میں پانی بھرا ہوا ہے اور تالاب میں ایک فوارہ ہے، تالاب میں پانی بھی ہے. تالاب میں پانی بھی ہے، فوارہ بھی ہے. فوارہ جب ابلتا ہے تو تالاب میں موجود پانی پر گرتا ہے اور اس پانی کے گرنے سے تالاب میں بے شمار لہریں، بے شمار دائرے بنتے ہیں. یہ بے شمار دائرے سب کے سب کائنات ہیں. الفاظ دیگر یہ تمام دائرے، ستارے، سیارے اور بے شمار نظام ہیں جو ہر آن ہر لمحہ بن رہے ہیں. لیکن ساتھ کے ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ تالاب کے اندر موجود دائرے اپنی بساط میں رہتے ہوئے سفر کرنے کے بعد مٹ جاتے ہیں، یہ فنا ہو جاتے ہیں. جتنی تعداد میں دائرے بنتے ہیں اتنی ہی تعداد میں دائرے فنا ہو جاتے ہیں. یعنی دائروں کا فنا ہونا اس بات کی علامت ہے کہ یہ دوسرے دائرے بنیں گے یا بن رہے ہیں.
دائروں کا فنا ہونا یہ مٹنا ہی کائنات کو وسعت دیتا ہے. ہم جب تالاب کے اندر دیکھتے ہیں کہ دائرے گھوم رہے ہیں، یہ بھی نظر آتا ہے کہ کہیں دائرہ چھوٹا ہے اور کہیں دائرہ بڑا ہے. اسی حساب سے ہر دائرہ کائنات کا ایک نظام ہے. اس مثال و قانون کو بیان کرنے کے بعد کلیہ یہ بنا کہ کائنات ہر وقت تعمیر ہو رہی ہے، کائنات ہر وقت فنا ہو رہی ہے. اس کائنات کی روشنیوں سے یہ ساری کائنات فیڈ ہو رہی ہے. جیسے جیسے دائرے فنا ہو رہے ہیں ویسے ویسے نئے دائرے وجود میں آ رہے ہیں. دائروں کا بننا اور مٹنا اس پانی کی وجہ سے ہے جو پانی فوارے سے ابل رہا ہے. جو پانی فوارے سے ابل رہا ہے. فوارہ نقطہ میدانی ہے اور تالاب کائنات ہے. تالاب کے اندر دائروں کا بننا مٹنا نزولی اور صعودی حرکات ہیں. جن روشنیوں پر کائنات تخلیق ہو رہی ہے اس کے دو رخ ہیں. ایک رخ روشنیوں کے گہرائی میں سمٹنے اور ہجوم کرنے پر مجبور ہے. دوسرا رخ روشنیوں کے پھیلنے اور منتشر ہونے پر مشتمل ہے. گہرائیوں میں سمٹنے کو اور ہجوم کرنے کو مخفی حرکات سے تعبیر کیا جا سکتا ہے. پھیلنے اور منتشر ہونے کو مثبت حرکات کہتے ہیں. حرکت کی یہی تو حالت کشش اور گریز کے نام سے بیان کی جاتی ہے. تالاب کی مثال سامنے رکھیے. ہم یہ کہیں گے کہ تمام کائنات میں کشش اور گریز کے کروڑوں حلقے موجود ہیں. ان حلقوں یا دائروں میں ہر حلقہ یا دائرہ اپنی ایک مرکزیت رکھتا ہے اور ان تمام حلقوں دائروں کی مرکزیت فواروں سے وابستہ ہے. اور یہ فوارہ نقطہ میدانی ہے اور ہر حرکت اس کا تعلق صعود سے ہے یا نزول سے. ہر حرکت اس کا تعلق صعود سے ہو یا نزول سے ہو نقطہ میدانی کی سمت میں متحرک ہے. نقطہ میدانی سے جو حلقے یا دائرے یہ کائنات کے افراد نقش و نگار کے ساتھ وجود پا رہے ہیں ان کی مرکزیت ایسی اندیکھی شعاؤں سے ہے جن شعاؤں کو ہم نور کے علاوہ کوئی نام نہیں دے سکتے. یہ سلسلہ ازل سے ابد تک قائم ہے اور جاری رہے گا جب تک کوئی سالک کشش اور گریز کے قانون سے واقف ہونے کے بعد منفی اور مثبت حرکات کو سمجھ لیتا ہے تو وہ ان 6 شعوروں سے واقف ہو جاتا ہے جو انسان کے اندر موجود ہے. اور وہ یہ جان لیتا ہے کہ 6 شعور ایسے پیدا کیے ہیں جن کو جب وہ استعمال کرتا ہے یہ جان لیتا ہے تو اس کے اوپر 7ویں شعور کا انکشاف ہو جاتا ہے. وہ 7ویں شعور سے نقطہ میدانی سے واقف وہ 7ویں شعور یعنی نقطہ میدانی سے واقف ہو جاتا ہے جو رگے جان ہے جس کو آسمانی صحائف اللہ تعالیٰ کا نام دیتے ہیں. مقصد یہ ہے کہ اللہ کی صفت ربانیت سے متعارف ہونے کے لیے 7 شعوروں کا متحرک ہونا بہت ضروری ہے. اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے. بے شک تمہارا رب اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 روز میں پیدا کیا پھر عرش پر قائم ہوا. سورہ اعراف آیت 54. یہ بات مطلب ہے اللہ نے زمین کو مفرد کہا ہے اور آسمانوں کو جمع کہا ہے. زمین ایسی بساط ہے، یہ ایسی اسکرین ہے، یہ ایسا اسپیس ہے جو ہر جگہ اسپیس ہے. اور 6 یوم یا 6 آسمان زمانیت کے ٹائم ہے. یعنی انسان کے اندر اللہ نے ایسی صلاحیت پیدا کی ہے کہ انسان بیک وقت 6 شعوروں سے کام لے سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کا یہ بھی نظام قائم ہے کہ کائنات میں جو کچھ جس طرح موجود ہے وہ سب 2 رخوں پر قائم ہے اور یہ دونوں رخ نقطہ میدانی سے مربوط ہے. نقطہ میدانی ایک ہے اور دونوں رخ نقطہ میدانی میں صعودی اور نزولی حرکت کے ساتھ رد و بدل ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ چھپا دیتا ہے رات سے دن کو ایسے طور پر کہ وہ رات اس دن کو جلدی سے آ لیتی ہے. دن اور رات حواس کی مختلف نوعیں ہیں لیکن حواس دونوں میں یکساں طور پر کام کرتے ہیں. فرق یہ ہے کہ دن میں حواس کی رفتار کم ہو جاتی ہے،
رات میں حواس کی رفتار زیادہ ہو جاتی ہے. حواس کی کم رفتاری سے آدمی شعوری طور پر کم سفر کرتا ہے اور حواس کی زیادہ رفتار سے سفر میں تیزی آ جاتی ہے. دن کے حواس میں آدمی کی رفتار کم ہو جاتی ہے، اس کے اوپر اسپیس کا غلبہ زیادہ ہو جاتا ہے. رات کے حواس میں انسان کی رفتار دن کے حواس کے مقابلے میں 100 گنا بڑھ جاتی ہے. وہ اسپیس کے حواس سے آزاد ہو جاتا ہے. لیکن یہ ماننا پڑے گا کہ باوجود ہے کہ وہ اسپیس سے آزاد ہو گیا، اگرچہ اسپیس میں موجود رہا لیکن اسپیس میں تغیر واقع ہو گیا. ایک آدمی بیداری میں زمین پر چل پھر رہا ہے، وہی آدمی خواب کی حالت میں اسپیس سے آزاد ہو کر کسی دوسرے سیارے میں چل پھر رہا ہے. چلنا پھرنا، سیارے کا نام لینا اس بات کی علامت ہے کہ اس اسپیس کے علاوہ دوسرا اسپیس ہے. اسپیس ایک ہے، ٹائم بے شمار ہے، اور یہ وہ ٹائم ہے جس کو 6 رخ یا آسمان کہا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورج چاند اور ستاروں کو پیدا کیا ایسے طور پر کہ سب اس کے حکم کے تابع ہیں. اللہ کے فرمان میں بتایا گیا ہے کہ ساری کائنات نقطہ ویدانی سے بنی ہے. نقطہ ویدانی جس طرح حکم کرتی ہے ساری کائنات اس کو ماننے پر مجبور ہے. ایک اللہ ہے، ایک اللہ کی یہ صفت ہے کہ وہ بحیثیت خالق کے اللہ ہے، اور اللہ بحیثیت خالق کے اس طرح اپنی صفات مخلوق کو منتقل کرتی ہیں، اور اللہ نے بحیثیت خالق کے اس طرح اپنی صفات مخلوق کو منتقل کر دی ہیں کہ بحیثیت خالق کے اللہ ایک اللہ ہے. ایک اللہ کی یہ صفت ہے کہ وہ بحیثیت خالق کے اللہ ہے، اور اللہ نے بحیثیت خالق کے اپنی صفات مخلوق کو منتقل کر دی ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی طرح اشارہ فرمایا ہے، جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا. جب ہم نفس انسانی کا تذکرہ کرتے ہیں تو دراصل ان تمام صلاحیتوں اور صفات کا تذکرہ کرتے ہیں جن صلاحیتوں اور صفات پر زندگی اور کائناتی زندگی قائم ہے. جن صلاحیتوں اور صفات پر انسانی اور کائناتی زندگی قائم ہے، اور جب انسان اپنے نفس سے واقف ہو جاتا ہے اور وہ ان صفات سے واقف ہو جاتا ہے جو صفات اللہ نے انسان کو منتقل کی ہیں، اللہ کی ساری صفات کیونکہ ربانیت سے متعلق ہے، اس لیے جو بندہ نفس سے واقف ہو جاتا ہے وہ ربانیت سے واقف ہو جاتا ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو کئی طرح بیان کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں ہوں تیرا رب، میں اللہ عالمین کا رب. اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں اپنی ذات کو اللہ اور صفات کو رب فرمایا ہے. چنانچہ نقطہ ویدانی صفت ربانیت کا مرکز ہے. جب کوئی بندہ اپنے اندر موجود صفات سے متعارف ہو جاتا ہے دراصل وہ اللہ کی صفت ربانیت سے متعارف ہو جاتا ہے. چونکہ کائنات میں تمام افراد میں اللہ کی صفت کام کر رہی ہے، اس لیے جب بندہ صفت ربانیت سے متعارف ہو جاتا ہے تو وہ موجودات سے واقف ہو جاتا ہے، اور اس واقفیت کی بنیاد پر ساری موجودات اس سے قریب ہو جاتی ہے. یہ اللہ کی ذات اور صفات کا تذکرہ ہوا. دوسری بات تخلیقی فارمولوں کے تحت یہ ہے کہ کائنات میں جو کچھ بھی ہے، جتنے بھی افراد یا نوع ہیں، وہ سب روشنی ہے. ہر روشنی الگ الگ نوع ہے. ہر نوع روشنی کی ایسی تعداد میں حرکت رکھتی ہے جو مخصوص رنگوں کی ترتیب ہے. ہر ترتیب کے تحت یکساں شکلیں وجود میں آتی ہیں. مثلاً بکری کی نوع میں جتنی بھی بکریاں ہوں سب کے اندر ایک قدر مشترک ہوگی. 4 ارب آدم اس زمین پر موجود ہیں، اور انسانی شماریات سے بہت زیادہ آدم دوسرے سیاروں پر موجود ہیں. وہ آدم زمین کا ہو یا کسی دوسرے سیارے کا، سب کی شکلوں میں مشابہت اور ترتیب پائی جاتی ہے. اس کی وجہ روشنی کی معین مقدار ہے. ہر نوع کی بھی روشنی کی ایک معین مقدار ہے. روشنی کی معین مقداریں ٹوٹ پھوٹ، روشنی کی معین مقدار میں ٹوٹ پھوٹ رد و بدل تعطل اس لیے واقع نہیں ہوتا کہ ہر روشنی کی مرکزیت ایک نقطہ ویدانی ہے، اور ہر روشنی نزول کے بعد نقطہ ویدانی کی طرف صعود کرتی ہے. صعود اور نزول کی یہ طرزی نوعیں ہیں، اور نوع کے افراد میں تغیر پیدا کرتی ہے. ایسا تغیر جس میں مشابہت موجود رہتی ہے، اسی تغیر کو اہل تکوین تفصیل کہتے ہیں.